یہ جو مسلم کی روایت ہے 4776 ہے، کون سی 4776 ہے، عبد الرحمن کوفی نے جو سیدنا معاویہ پہ الزام لگائے. آپ یہ بتائیں آپ کی تحقیق کے بعد اب آپ روایت موجود ہے ہاں تو آپ اس روایت کی تحقیق کم از کم ہم سے تو سن چکے ہوں گے. یہ بتائیں اس کو لے کے ابھی بھی آپ کا کوئی اعتراض سیدنا معاویہ پہ باقی ہے؟ نہیں، میں بالکل، اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ میں اس معاملے میں بالکل بولنا ہی نہیں چاہتا. یعنی میں اس پہ لمبا نہیں کروں گا. کسی بندے کے الزام لگانے سے تو اتنی بڑی جرح نہیں کرنی چاہیے نا بندوں کو. نہیں، بات یہ ہے نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ روایات میں آ گئے. اب یہ نہیں ہے کہ ڈڈورا پیٹتے جاؤ کہ یار یہ اس طرح، مطلب اتنا ہے کہ بندہ رکھے گا یار. دیکھیں نا، آپ مانتے ہیں اس بات کو، ہم نے بھی آپ کے سامنے روایات رکھی ہیں. آگے سے یہ تو نہیں ہوا کہ وہ اس سے ثابت ہو گئے کہ وہ سچ میں ہی مطلب ایسا کرتے تھے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب روایت میں آیا ہے لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا اس سے. ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیں کہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کرتے تھے. اگر کوئی صحابی یا تابعی یہ کہہ دیں اٹھ کے سارے ایک نہیں، اگر گواہی ہے تو پھر 3 لوگوں سے گواہی لیں. صحیح بات ہے. پھر یہ بتایا جائے کہ یہ کام ہوتا تھا، یہ کام ہوتا تھا، یہ بھی کام ہوتا تھا. یہ آپ نے پتہ ہے آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے. نہیں، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور اس پہ میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا. میں نے ایک عرصے بعد کسی بندے سے ایک بات کو سمجھا ہے کہ بھائی اس نے کم از کم اصول پہ کھڑا ہوا ہے. اس نے کہا اس طرح کسی کے کہنے سے، الزام لگانے سے بات ثابت نہیں ہوتی، اس پہ معتبر گواہی چاہیے اور ثابت کرنا بھی ہوتا ہے، اور اس سے کوئی کسی پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے یا کسی کی تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو اچھی بات ہو گئی. یہ بتائیں کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص جو تھے، کیا ان کو پتا تھا کہ حضرت معاویہ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ تو تعلیم دے رہے تھے، تو انہوں نے وہی جواب دینا تھا جو جواب دینا بنتا تھا. جو ہمارے ائمہ آج تک بتاتے ہیں، وہ اصول ہے، بالکل اصول ہے. جو چیز قرآن و حدیث میں ہے اس کو مانو اور اس کے خلاف جو بھی چیز آتی ہے اس کو چھوڑ دو. بالکل صحیح. دیکھیں نا، انہوں نے اس کو اصول بتا دیا. حضرت معاویہ معصوم الخطا تو نہیں ہے نا؟ کوئی بھی نہیں ہے نا، یہ تو ہم کہتے ہیں. عبداللہ بن عمرو بن العاص معصوم الخطا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. یا تو اس لیے اگر کوئی سیدنا علی بھی نہیں چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے اصول یہ رکھا جائے کہ ٹھیک ہے، تم اگر گواہی دلواتے ہو تو پھر 3 لوگوں کی گواہی دلوا دو تو ہم مان لیتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے، جب آپ ہر ایک کو معصوم سمجھ کے بات کریں گے تو پھر پرابلم آئے گی. لیکن معصوم عن الخطا کو بیچ میں سے اگر نکال دیں تو پھر آپ نے ہر ایک کے اوپر صرف یہ کہہ کے ان کے اوپر بیجا الزامات. دیکھیں الزامات تو بہت سارے ہیں. میں نے آپ کے سامنے وہ روایتیں رکھی ہوئی ہیں. سیدنا عباس کی میں نے روایت رکھی ہے آپ کے سامنے کہ سیدنا علی کے بڑے سخت جملے انہوں نے استعمال کیے. لیکن ہمارا حسن ظن ہے، ٹھیک ہے، وہ سیدنا علی کے لیے ہے تو ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، زیر بحث بھی نہیں لاتے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اور آپ نے کم از کم اس اصول کو سمجھ لیا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا. کوئی کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور اس کی اپنی موٹیویشنز ہوتی ہیں. یہ بات ہے، دیکھیں ہے نا، کسی کی اپنی موٹیویشنز ہوتی ہیں. رجال کا اسٹوڈنٹ اگر آپ دیکھیں نا، دیکھیں ہم نے کافی چیزیں جو ہے رجال میں جب نئی چیزیں سیکھی ہیں نا، تو اس میں کافی انکشافات ہمارے سامنے ہوئے، پھر کافی چیزیں ہمارے سامنے کھلی ہیں. تو عبد الرحمن کوفی نے جو الزام لگائے ہیں اس کے لیے اس پہ آپ کا کوئی وہ نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے. یہ اس نے الزام لگائے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، اور اس کو ثابت کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں آگے جو تلبیہ کی روایت ہے، کیونکہ یہ کامن ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر اتنا وقت لگایا ہے تو آپ کہاں تک پہنچے. یہ تلبیہ کی روایت ہے خالد بن مخلد کی. یہ جو سیدنا معاویہ کے بارے میں ابن عباس سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا جا کہ سیدنا علی کی محبت نے تلبیہ چھوڑ دیا ہے، سیدنا علی کی بغض میں لوگوں نے تلبیہ چھوڑ دیا. تو آپ نے اس پہ ہمارے سے پتہ نہیں، میرے سے آپ کی بات ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ تلبیہ کا تو سیدنا علی سے یہ روایت مجھے پتہ ہے لیکن اس پر میری تحقیق نہیں ہے. اچھا چلے، اس پہ میں 2 باتیں کر دیتا ہوں. تلبیہ کا سیدنا علی کے بغض سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اس کا متن تو بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا ایک اوٹ پٹانگ سا متن ہے. جبکہ سیدنا ابن عباس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے صحیحین کی روایت ہے کہ وہ سیدنا معاویہ کو فقیہ کہتے ہیں، انہ فقیہ. یہاں پہ یہ ہے کہ تلبیہ کی روایت کے بارے میں ہے کہ راوی کا نام آپ نے کیا لیا؟ راوی کا خالد بن مخلد راوی ہے، شیعہ راوی ہے، اور اس کی روایت یہ خالد بن مخلد. اچھا، اس کے بارے میں نا آپ نے ایک کام کرنا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. یہ خالد بن مخلد میں نے شاید کہ پڑھا تھا، امام ابن حاتم الرازی جو ہے نا، نہیں سوری، امام ابو حاتم الرازی جو ہے، جی ان کی جرح اس پر پڑھ لیجئے گا، یہ کافی مفصل جرح اس پر. اچھا چلیں، یہ تو اچھی بات ہوگی. دوسری بات پتہ ہے کیا اس روایت میں نا مخلد، ہاں یہ وہی ہے. اچھا، خالد بن مخلد جو ہے نا، یہ اس کی روایت ہے. اصل میں دیکھیں، پتہ ہے آپ میرے سامنے سے گلا بھی کرتے ہیں یار، یہ شیعہ راوی ہم لگے رہتے ہیں. بات سنیں،
کوئی وجہ ہوتی ہے. یہ بیٹھے ویسے نہیں بیٹھے ہوتے سند میں, انہوں نے کوئی نہ کوئی کھچ ماری ہوتی ہے. اب دیکھیں تلبیہ ہے, شیعہ راوی جو ہوتا ہے نا, شیعہ راوی اور ناسبی راوی, شیعہ راوی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی باتیں جو ہے نا کافی بدعت پر مشتمل ہوتی ہیں, اور اس کی اپنی جو روایت ہے, یعنی اس کے اس کے مذہب کی تائید میں, اس کے مذہب کی تائید میں جو ہوتی ہے وہ قبول نہیں ہے. ہاں جی, جو مذہب کی تائید میں روایت کرتا ہے وہ قبول نہیں. بالکل صحیح ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے اصول حدیث کو پڑھ لیا ہے. نہیں, اس کا مطلب ہے آپ نے اصول حدیث پڑھ لیا ہے, تو پھر تو مجھے مزید اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ کو. یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی. آپ کو کم از کم مجھے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. یہ بدعتی راوی جو ہوتا ہے وہ اپنے مذہب کی تائید میں کوئی روایت بیان کرے تو قبول نہیں. میں نے تقریباً ابھی صرف میں نے اصول حدیث کی 3 کتابیں ہی پڑھی ہیں. کس کو پڑھا آپ نے؟ بالمنخ, اور ایک ہے نزہۃ النظر ہے. اچھا, نزہۃ النظر اگر آپ نے پڑھی ہے نا تو اچھی کتاب پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, وہ شرح ہے اس کی. نزہۃ النظر میری کمپلیٹ ہوئی ہے, اور ابھی اس کی وہ ڈگری جو ہے, اس کی سند جو ہے اگر پہنچ جائے تو بڑی بات ہے, کیونکہ میں نے ٹیسٹ ابھی پاس کیا. تو باقی تیسری ابھی میں سٹارٹ کر رہا ہوں. امام کیا نہیں, وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ نے جب بدعتی راوی کے سنیں نا, آپ نے جب بدعتی راوی کے اوپر بات کر دی تو وہ تو معاملہ واضح ہو گیا کہ آپ نے واقعی پڑھا ہوا ہے. تو مجھے تو اس میں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں تو بڑا خوش ہوں کہ کم از کم آپ کو اصول حدیث کے اوپر آپ نے بیٹھ کے پڑھا ہے, کیونکہ آج سے کچھ سال پہلے آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ کسی اور جگہ پہ کھڑے تھے. آج آپ کسی اور جگہ پہ ہیں. ذرا محنت کی ہے تو آپ کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے, ٹھیک ہے. وہ جو روایت تھی, میں چلیں اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کرتا. پھر روایت تو خالد بن مخلد کی ہے, پیچھے خمسی راوی ہے, اور اس میں سند میں مسئلہ الگ ہے, لیکن متن میں تلبیہ لوگ نہیں کہہ رہے تھے. تو سیدنا ابن عباس نے کہا یار یہ کیا بات ہے, تلبیہ لوگ نہیں کہہ رہے. خالد بن مخلد راوی جو ہے نا, اس پر جرا کافی مفسر موجود ہے, لیکن اس میں ایک اور چیز یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ بخاری میں بھی اس کی مطابقت موجود ہے. مطابقت ٹھیک ہے نا, چیز آپ پڑھ لیجیے. البتہ میری صرف اس پر کوئی تحقیق نہیں ہے اس روایت پر. میں بتاتا ہوں نا آپ کو. خالد بن مخلد مطابقت اکثر جو ہے 1 مہینہ ہو گیا, نہیں 1 مہینہ ہو گیا میں امامیہ پر جو ہے نا نقد کر رہا ہوں, اور بڑی اچھی بات وقتاً فوقتاً ان کے جو ہے یہ مجھے چلے میں آخری بات کرتا ہوں. تلبیہ ٹھیک ہے, یہ تلبیہ والا تو کچرا, اس کے اوپر باقاعدہ حکم بھی لگے ہوئے ہیں, تو میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بتائیں کہ آخری بات ہے یہ سیدنا معاویہ علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ, ظاہر میں جمہور کی بات کر رہا ہوں, کہ سیدنا علی حق کے زیادہ قریب تھے لیکن سیدنا معاویہ باطل پہ نہیں تھے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ حق کے زیادہ قریب سیدنا علی تھے, اقرب من الحق, لیکن سیدنا معاویہ باطل پہ نہیں تھے. اس پر میرا ایک بالکل 2 ٹوک ایک ہی موقف ہے. ہاں جی, بتائیں جی. جو کہ امام شوکانی کا موقف ہے. نہیں, پر وہ تو جمہور کا نہیں ہے, نیچے لکھا ہوا ہے, تفصیل لکھی ہوئی ہے, آپ نے جو سکین لگایا ہے. نہیں, تفصیل بالکل, اس میں تفصیل بالکل لکھی ہے. اس میں نہیں تو شوکانی سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی نہیں تو آپ کسی کا اکیلا کول اٹھا لیں گے. نہیں, اکیلا کول پہ اتفاق نہیں کرتا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اگر کوئی امام اگر کوئی بات کر رہا ہے نا, اس کے پیچھے اس کی دلیل کیا ہے. کیونکہ امام ابن صلاح کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں دیکھیں کہ متقدمین بات کر رہے ہیں یا متاخرین, آپ دیکھیں اولاہما بالدلیل کی دلیل کس کی اعلیٰ ہے. حضرت یہ تو پھر ہم یہ اگر بات کریں آپ تو پھر تو ہم تو سلوٹ ماریں گے, کیونکہ ہم اگر دلیل نکالنا شروع کریں گے کہ اس امام نے کون سی بات کی اور اس کی دلیل کو چیلنج کرنا شروع کریں گے تو پھر تو کچھ بھی ثابت نہیں ہونے والا جن کو آپ پیش کرتے ہیں. مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. جی چلیں دلیل بتائیں نا. آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو امام البانی ہے نا, شوکانی صاحب کی دلیل بتائیں. چلیں پھر. نہیں, شوکانی صاحب کی بتاتا ہوں, لیکن اگر آپ اس طرح کی بات اگر دیکھ لینا کہ اولاہما بالدلیل کی, آپ نے دلیل کو اعلیٰ مقدم رکھنا ہے. ہاں جی. تو اس میں ایک ہی چیز ہے کہ آپ امام جو اپنے البانی ہیں, انہوں نے جس روایت کی مطابق نقل کر دی ہے نا, وہ پھر اس کو آپ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کو بہت شاذ ناظر آپ جو ہے اس کو ضعیف کر پائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں چلیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے, ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ کسی بھی محدث نے اگر کوئی بات کی ہے تو ہمیں اس کی دلیل دیکھنی ہے. یہ بڑی اچھی بات کی ہے, ٹھیک ہے, میں اسی کو لے کے چلوں گا بھی. کیوں ہم بھی یہی کہتے ہیں کیونکہ معصوم تو کوئی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں وہ؟ اب مثال کے طور پہ امام ابن تیمیہ اور امام شوکانی کی بات, میں نے ایک سکین سینڈ کیا, اسی میں امام ابن تیمیہ کا نیچے حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اجتہاد تھا. ٹھیک ہے. امام ابن تیمیہ کا کلیئر کٹ موقف ہے کہ اجتہاد تھا. ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ اہل سنت میں سے ایسے ائمہ گزرے ہیں جنہوں نے ان کو اجتہادی غلطی پر کہا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ائمہ کہتے ہیں, دیکھیں, اور دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اجتہادی غلطی نہیں ہے, یہ اصل میں غلطی ہے.
اچھا ان میں سے ایک امام شوکانی ہے جن کی عبارت میں نے آپ کو بھیجی تھی. تو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ کثیر کا وَأَمَّا أَهْلُ الصِّفِّينَ ٹھیک ہے فَبَغْيُهُمْ ظَاهِرٌ. ٹھیک ہے ظاہری باغی ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی انہوں نے یہ کہا کہ جہاں تک اہل صفین کی بات ہے فَبَغْيُهُمْ ظَاهِرٌ کہ ان کی بغاوت ظاہر ہو گئی. یہ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ. نمبر ایک شوکانی صاحب نے یہ بات کر دی. ٹھیک ہو گیا. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا. نہیں ٹھیک ہے, میں دلیل سوچ رہا ہوں ان کی کیا دلیل ہے. ہاں ان کی دلیل تقتلک الفیۃ الباغیہ. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے اسی کے نیچے آپ دیکھیں یہ تو دلیل درست نہیں ہے. لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ آخر میں بین قومی اقتام کے نیچے والی آیت پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 9 کوٹ کی ہے, جس کے تحت مولا علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ جا کے قتال کیا تھا. نہیں انہوں نے تو جمل میں بھی قتال کیا تھا. شوکانی صاحب کی اب انہوں نے بھی دیکھیں انہوں نے ایک آیت کی کوٹ کی ہے جس میں لکھا ہے مومنین کی جماعت. ٹھیک ہے, کافروں کی جماعت تو نہیں تھی, مومنین کی جماعت. ہاں نہیں مجھے اس میں ایسی دلیل پہ بات کرتا ہوں نا کہ انہوں نے دلیل بنایا سیدنا عمار علیہ السلام کے قتل کو, بس اس کے علاوہ کوئی دلیل تو نہیں ہے ان کے پاس. ہاں کہ تقتلک الفیۃ الباغیہ یہ ان کی دلیل تھی امام شوکانی کی. ٹھیک ہے سیدنا, لیکن امام ابن تیمیہ نے اجتہاد لکھا, اجتہاد کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں. نہیں ٹھیک, بس میرا یہ موقف بس ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا کہ امام شوکانی نے کہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود ہی اپنے میسج میں بھی کہا کہ بہت سارے ہمارے جو بلکہ کثیر نیچے جو آپ نے اسکین لگایا اس میں لکھا ہوا ہے کثیر جو ہے نا ہمارے علماء فقہا سب کا لکھا ہوا ہے, اور وہ حنفیہ میں سے بھی شافعیہ میں سے بھی اور حنبلی, آپ جو کہ حنابلہ گئے ہیں تو وہ حنابلیہ بھی لکھا ہوا ہے. آپ اسکین میں شو کریں, میں نے اس کو سرکل کیا آپ کے لیے. ان کا موقف یہ ہے کہ یہ سارے مجتہد ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے, اور یہ اجتہادی خطا ہے. اس کا مطلب ہے جو جمہور کا موقف ہے وہ اجتہادی خطا ہے. اب آپ نے کہا کہ آپ شوکانی کو لیتے ہیں کہ شوکانی نے یہ بات کی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوکانی جمہور کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں. جمہور کا یہ نظریہ نہیں ہے. دوسری بات یہ بتائیں مجھے کہ سیدنا جو معاویہ علیہ السلام ہیں, جو ان کے صرف عمار علیہ السلام کے قتل کو لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باغی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اس کو لے کے پھر بھی یہ کہنا کہ خطا ہے, خطا کیسے ہے یہ مجھے بتائیے. مثال کے طور یعنی عمار علیہ السلام شہید ہو گئے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس کو پھر بھی اجتہادی خطا سے کیسے نکالا یہ بتائیے. اجتہادی خطا سے کیسے نکالا؟ ہاں یعنی میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے اجتہاد کی کوئی دیکھیں, اجتہاد کی دلیل اگر آپ دیکھیں نا, کیونکہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اجتہاد کی دلیل ہے ہی نہیں. کیونکہ اجتہاد کی بات کی جائے تو وہ پھر مجتہد کون تھے اس وقت کے؟ امام مولا علی علیہ السلام. نہیں سارے صحابہ مجتہد ہیں. مسلم میں نص موجود ہے ایک امام کے بارے میں, نہیں سارے مجتہد ہیں. آپ کے اسکین میں لکھا ہے اجتہاد کرے اور غلط نکل جائے. نہیں آپ کے اسکین میں لکھا ہے اور غلط نکل جائے. آپ کے اسکین میں لکھا ہے صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہے سارے مجتہد تھے, انہوں نے اپنے اپنے تئیں اجتہاد کیا. ٹھیک ہے, یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ مجتہد نہیں تھے, صرف ایک ہی مجتہد تھا اس دور میں؟ یہ کس نے کہا آپ کو؟ نہیں مجتہد میں یہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ مجتہد صرف ایک تھا. اگر دیکھا جائے تو پھر مجتہد تو 10 لوگ تھے. مجتہد تو حضرت طلحہ بھی ہیں. ہاں نا تو یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں نا. اہل جمل کی اجتہادی غلطی ہے, کیونکہ مجتہد ہے امام, سوری ہمارے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. میں سنیں نا, مجتہد صحابی ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں. نہیں اچھا پتہ کیا کر رہے ہیں اب آپ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ شوکانی نے اس لیے سیدنا معاویہ کو کہا کہ یہ اجتہادی خطا نہیں, خطا ہے کہ وہ مجتہد نہیں تھے. ایسا تو نہیں لکھا ہوا. انہوں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ یہ مجتہد نہیں ہیں اس لیے ان کی خطا ہوگی. نہیں انہوں نے مجتہد لکھا ہی نہیں ہے. انہوں نے ڈائریکٹ یہ کہہ دیا ہے کہ فبغیہم ظاہر, ان کی بغاوت ظاہر ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ انکار نہیں کیا کہ وہ مجتہد نہیں ہے اس لیے. ایک اور کتاب ہے, انہوں نے سیدنا عمار بن یاسر, سنیں نا, انہوں نے سیدنا عمار بن یاسر کے قتل کو موضوع بنایا ہے اور سیدنا عمار کے قتل کی وجہ سے کہا ہے کہ یہ ان کی خطا ہے. وہی ایک اور کتاب ہے, سن لینا امام شوکانی کی ایک اور, ابھی تو ایک اور کتاب ہے نا, اب یہ تو وبل الغمام تھی اعلی شفاء الروام. ایک اور کتاب میں لکھتے ہیں, اب امام شوکانی لکھتے ہیں, یہ میری عبارت نہیں ہے, میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ. میں نے آپ کو سنیں, امام شوکانی کے نیچے جمہور کا موقف آ گیا نا. وہ لکھتے ہیں و معاویہ رضی اللہ عنہ و مع معاویہ, اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, ہم المبتلون, یہ لکھ رہے ہیں امام شوکانی. اچھا ہم المبتلون, یہ امام شوکانی لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے.
اچھا اس کے بعد امام دیکھیں میں سیدھی بات کروں گا، امام ماتریدی حنفی علماء نہیں امام بات سنیں ایک بات پہلے ایک بات نا امام شوکانی نہیں ایک امام شوکانی سے آگے پہلے میں امام شوکانی کا جواب دے دوں. امام شوکانی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، امام شوکانی کا جو قول ہے نا وہ بالکل درست نہیں ہے، بالکل ہی غلط بات ہے. کیسے؟ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ عمار کو قتل کیا تو اس لیے وہ خطا ہو گئی. ٹھیک ہے حضرت، اس طرح کی خطائیں تو پھر آپ کو ادھر بھی ملیں گی، میں ابھی چلتا ہوں اس کی طرف. لیکن سیدنا معاویہ علیہ السلام اور یہ جو آپ نے کہا نا معاویہ، جو معاویہ علیہ السلام کے ساتھی تھے ان پہ بھی تبصرہ فرمایا انہوں نے. پر نبی پاک علیہ السلام نے تو سیدنا عثمان تو نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا کتاب میں موجود ہے. سنیں نا، میں تو آپ کے سامنے شوکانی نہیں، میں حدیث پیش کروں گا. مسند احمد کی روایت ہے اور بالکل صحیح روایت ہے، اور میں آپ کے گروپ میں شیئر بھی کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، سیدنا عثمان علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فتنے کے دور میں ھذا واصحابہ یومئذ علی الحق، یہ اور اس کے ساتھی سارے حق پہ ہوں گے. میں نے ابھی آپ کو گنوائی ہے، اس روایت سے کوئی اس کا اس بتاتا ہوں نا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے بتاتا ہوں نا، ساتھ سے کوئی تعلق نہیں. سیدنا معاویہ سیدنا عثمان کے رائٹ ہینڈ تھے. عثمان دیکھیں وہ سیدنا عثمان کے رائٹ ہینڈ ہیں، ان کی کمانڈر ان چیف ہیں. میری بات تو سنیے، تو ان کے حق پہ ہونے کی دلیل سنیں، ان پہ حق پہ ہونے کی دلیل آپ کو حدیث سے مل گئی، تو پھر شوکانی کی کیا حیثیت؟ اور ڈاکٹر صاحب میں ایک اور بات بتا دوں نا، سنی تو صحیح، میری بات تو سنیں آپ. اور میری بات کا بھی جواب دینا. آپ نے ہاں میں وہی بات اسی بات کا جواب دے رہا ہوں. نہیں جی آپ نے بھی وہ روایت گنوائی نا، میں نے اس آپ سے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو روایت گنوائی کہ حضرت عثمان کو ہم حق پہ کیوں جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نس موجود ہے. نہیں ان کے ساتھی بھی حق پہ ہیں، بالکل ان کے ساتھی بھی حق پہ ہیں، بالکل. ہاں ان کے ساتھی اس فتنے میں یہ ان پہ حق پہ ہونے کی دلیل ہے. البتہ ہاں جی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں نے گنوائی ہے نا. جی اب اس چیز کو آپ دیکھیں کہ آپ اس کو کس سے جوڑ رہے ہیں. آپ اس کو جوڑ رہے ہیں فتنے کے وقت، جب فتنہ تو سارا فتنہ ہی تھا، فتنہ نہیں تھا کیا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی حق پر ہوں گے. اس پر میں نے پوری بحث کی ہے. اب جب حضرت عثمان کیا بحث کیا؟ تو پھر ان کے ساتھی کیسے حق پر ہوں تو گے؟ ساتھی تو حضرت ساتھی تو نہیں، تو سیدنا عثمان شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اس فتنے کے دور میں وہ حق پہ ہی رہے، تو ان کے ساتھی بھی اب حق پہ ہیں. ساتھی تو بعد میں ہے نا. نہیں حق پہ نہیں ہے نا. اگر آپ اس طرح دیکھیں گے کہ حق کیا بات کرتے ہیں؟ حضرت علی کے خلاف جو حضرت علی کے خلاف ہو جائے گی بات. کیوں؟ حضرت علی کے اچھا حق میں ایگزیکٹلی کہ اس وقت آپ نے بڑی اچھی بات کی. امیر خوارج سے قتال سنیں کرے گا. آپ نے نہیں، بہترین امیر کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی امیر ہیں، کوئی اولا بالحق ہوگا. میں یہی تو کہہ رہا تھا نا، میرا بنیادی سوال ادھر ہی آگے. پھر شوکانی کو کیوں پکڑا ہے آپ نے؟ میں نے آپ سے پہلا بنیادی سوال یہ کیا تھا کہ حق کے زیادہ قریب، ٹھیک ہے نا، آپ نے شوکانی کا وہ قول پکڑا ہے جو نبی پاک اسلام کی حدیث کی مخالفت کر رہا ہے. شوکانی کو میں نے پکڑا نہیں ابھی، میں نے اس نے مجھے یہ کہا تھا. اب وہ بیچارہ جانتا نہیں ہے کہ میں عربی جانتا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں، اچھا مجھے سنیں نا، مجھے یہ بتائیں، میں اس روایت کے اوپر نا، میں اس روایت کے اوپر یہ لگا کہ میں بالکل صفر ہوں. اچھا سنیں نا، میں اس روایت کے اوپر تھوڑا سا آپ سے وضاحت مانگوں گا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس روایت کو صحیح طرح سمجھ لیں. سیدنا عثمان علیہ السلام کو جب نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ یہ اور اس کے صحابی، ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں، یہ حق پہ ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ مجھے بتائیں کہ کون کون ان کے صحابی تھے؟ سیدنا عثمان کے ساتھی کون کون تھے؟ انشاءاللہ پھر اس کے بعد نکلتا جائے گا سارا معاملہ. سیدنا عثمان علیہ السلام کے ساتھی کون کون تھے؟ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان سب کو کہا جو سیدنا عثمان کے ساتھی تھے. دیکھیں یہاں پہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا میرے صحابی اس دن حق پہ ہوں گے، انہوں نے کہا اس کے صحابی، ھذا واصحابہ، عثمان کے صحابی. مجھے یہ بتائیے کہ سارا اعتراض ہی عثمان کے صحابہ پہ تھا اور وہی حق پہ ہو گئے، ٹھیک ہے. اب سیدنا عثمان کو تو شہید کر دیا، لیکن ان کے لیے دلیل موجود ہے کہ وہ سارے کے سارے اس فتنے کے دور میں، یومئذ، یوم کا مطلب صرف ایک دن نہیں ہوتا حضرت، یوم کا مطلب ہوتا ہے پورا ایک پیریڈ فتنے کا. اور یہ فتنے کا پیریڈ، اگر آپ یہ کہیں گے نا فتنہ بس سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد ختم ہو گیا تھا، تو سیدنا علی علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں فتنہ ختم ہو گیا؟ اس پورے فتنے کے دور میں سیدنا عثمان اور ان کے ساتھیوں کے حق پہ ہونے کی دلیل صراحت سے حدیث میں موجود ہے. تو شوکانی کی تو بات کو آپ لے ہی نہیں سکتے. جی آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی آپ کو میری آواز آئی ہے جو میں نے ساری بات بیان کی ہے؟ جی بالکل، آپ نے
بیان کیے، لیکن ہمارے شکوک و شبہات اور ہماری جو چلیں شکوک بات ہے وہ بھی تو شکوک سنیں ڈاکٹر صاحب۔ کوئی نہیں، آپ کا سنیں نا، آپ کے لیے آپ کو جو آپ نے شوکانی کا لگایا نا اس کے نیچے جمہور کا نظریہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جبکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ میرے لیے دلیل میں نے اس کو صرف سنیں فقی نا کے طور پہ، سنیں نا وہ ملک کو فقی کے طور پہ میں نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ ایک روایت تو پڑھے گا، ایک میں پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا۔ دیکھیں نا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میری بھیجی ہوئی عبارت ہے، اس کا ترجمہ تو کر لے، اچھا اور تیری بھیجی ہوئی پتہ ہے روایت کیا، کا ترجمہ میں کروں گا۔ ہاں اس کو تو موت پڑ گئی ہے، وہ ترجمہ نہیں کر رہا۔ میں اس کو میں نے کہا تھا کہ میں مناظرہ نہیں کر رہا، اور نہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، ویسے ہی تو مجھے گھسیٹ رہا کہ مناظرہ کرو۔ اور بھائی تو کیوں، مطلب ایک آپ اس بندہ بات کہہ کو رہا ہے کہ مناظرہ نہیں کرنا چلیں، آپ کو کم از کم میرے سے گفتگو کر کے یہ بات تو سمجھ آئی کہ دونوں طرف کے دلائل بڑے وزنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں چارہ ایک ہی ہے کہ آپ اس بحث میں نہ